ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب فیملی. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین. تو آج کا व्लॉग جو میں بنانے جا رہی ہوں چھوٹا سا व्लॉग ہے. تو عید کے حوالے سے یہ کافی دن کے بعد بنا رہی ہوں، کیونکہ موبائل کا بہت وہ مسئلہ ہے. موبائل خراب ہو جاتا ہے، ہینگ ہو جاتا ہے، جس میں وہ اپنا مشکل ہے. تو اس لیے کافی دنوں کے بعد یہ میں व्लॉग्स بنا رہی ہوں. تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تو یہ میرا نیو چینل ہے، جلدی جیسے ہو سکے آپ میرے چینل کو اس نیو کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے. تو آج کے व्लॉग्स میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں قربانی. تو یہ ماشاءاللہ قربانی کا بکرا آ گیا تھا رات کو. تو اچھا مل گیا تھا، سستا مل گیا تھا. تو سب سوئے ہوئے تھے جب بھائی لے کے آئے تھے، لیٹ لے کے آئے تھے. تو یہ مما پٹھے کھلا رہی ہے صبح کو ان کا چارہ. تو ماشاء اللہ پیارا تھا، اور 51 لاکھ کے قریب تھا یہ بکرا. تو ماشاء اللہ پیارا تھا. جب آیا تو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی تھی، تو یہ بالکل بھی بول نہیں رہا تھا، چپ کر گیا تھا. بھائی بھی ڈر گئے تھے، پھر بھائی چلے گئے تھے. تو میں نے پھر کہا کہ چلو یہ نہ ٹائم سے الوداع ہو جائے. قربانی سے پہلے اس کا صدقہ تھا، جو تھوڑا سا فریج میں گوشت پڑا ہوا تھا، پھر میں نے اس کا صدقہ دیا. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جانوروں کو نظر لگ جاتی ہے. جب آپ کوئی جانور لے کے آتے ہیں تو آپ اس کا صدقہ لازمی اتارا کریں، اور ان کا صدقہ وغیرہ آتا ہے کسی وغیرہ پر کے پھونک مار دے کرے. تو رات کو ایسے کیا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. پھر میں نے اس کا صدقہ اتارا. پھر میں نے اس کو آیت کرسی پر پڑھ کے سونا سلوفل پڑھ کے پھونکے ماری کہ اللہ خیر کرے. کیونکہ یہ جو بکرا تھا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تھا. تو سب اس سے پیار کر رہے تھے. تو یہ قربانی کا بکرا ہمارا نہیں تھا، یہ بکرا سسٹر لوگوں کا تھا، سسٹر لوگوں کی قربانی تھی. تو میں ضد کر رہی تھی کہ ادھر لے آئے بھائی، تو کچھ دن رکھوں گی پھر واپس کر دوں گی. کیونکہ 5 دن لگے تھے قربانی میں. تو پھر یہ بکرا اپنے گھر چلے جانا تھا، سسٹر کے گھر. تو میں نے کہا چلو اس کے ساتھ کھیل کھول لیتے ہیں، اس کی تھوڑی سی سیوا کر لیتے ہیں. تو پھر یہ میں نے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا. تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں جب قربانی کا جانور دیکھے، تو ان کا بھی دل اور ہو جاتا ہے. کیونکہ میں گھر میں بور ہوتی رہتی ہوں ایک ہی کمرے میں، تو کیا ہوتا ہے گھر کی صفائی، کھانا پینا اور کچھ بھی نہیں. تو اس لیے میں نے کہا چلو قربانی کا جانور آ جائے گا، تھوڑا سا انسان کا دھیان بھی بھٹک جاتا ہے. تو صبح سب سوئے ہوئے تھے، تو بلی سے کہیں نظر آ گئی. تو یہ ہم نے وہاں کارنر میں باندھا ہوا تھا چارپائی کے ساتھ. تو یہ سارے سوئے تھے، تو اس نے سب کی دوریں لگا دی، چارپائی لے کے اس سائڈ پہ آ گیا. تو میں کہہ رہی تھی شکر ہے اسے چوٹ وغیرہ نہیں لگی، سٹ وغیرہ نہیں لگ گئی، ٹھیک ہے. تو کیونکہ قربانی کے جانوروں کو اگر چوٹ وغیرہ لگ جاتی ہے تو وہ نقصان دیتی ہے. تو اب یہ میں نے اپنی ونڈو کے پاس باندھا ہوا تھا. تو ایک میں کر رہا تھا. تو کیونکہ چھت پہ کافی زیادہ دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے. تو میں نے کہا اب قربانی کا جانور ادھر منگوا تو لیا ہے، اب یہ بھی ہے گرمی ہے. پھر ایک دن میں نے اپنے روم میں اس کو باندھا تھا. میں نے کہا چلو کوئی نہیں، صفائی وغیرہ کر لوں گی میں، خیر ہے. تو پھر 2 دن اللہ سے دعا کرتی ہوں موسم ٹھنڈا رہے، دھوپ نہ آئے سین میں. کیونکہ ہمارا سین اوپن ہے نا، تو جس کی وجہ سے پھر گرمی بہت ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو یہ ابراہیم اس کو یہاں کھلا رہا تھا. پھر میں نے اس کی ویڈیو بنا لی چھوٹی سی. تو یہ مجھے تنگ کر رہا تھا، کہتا مجھے میک دو. پھر اس نے بکرے کو میک پکڑا دیا. میں نے کہا اس نے 2 منٹ میں کھا جانا ہے. تو اس نے میرا میک خراب کر دیا سارا، اس نے میرا میک توڑ دیا. میں نے کہا چلو کوئی نہیں، بچے ہیں شرارتی ہیں، اب کیا کر سکتے ہیں، درگزر کرو. تو یہ ابراہیم اس کو یہاں پٹھے کھلا رہا تھا. تو کافی بچوں نے بھی اس کے ساتھ کھیلا. اچھا ابراہیم نہیں، پہلے تو ابراہیم ڈر رہا تھا، بہت زیادہ ڈر رہا تھا، اس کے پاس نہیں جا رہا تھا. جو موسیٰ ہے وہ بہت زیادہ ڈر رہا تھا، جو سب سے چھوٹا ہے. تو پھر میں نے کہا بچے ڈرتے بخار نہ ہو جائے. تو یہ چھوٹے سے کلپ میں نے بنائے تھے. تو یہ ابراہیم اس کو چارہ کھلا رہا تھا. کچھ دنوں کا مہمان پھر چلے جائے گا. قربانی کے بکروں سے، قربانی کے جانور سے پیار کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے ان کی خدمت کرنی چاہیے. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی کہ بچے لے کے گھومتے ہیں، پھراتے ہیں، تو تھوڑی سی کیئر کرنی چاہیے. گرمیاں بہت سی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں قربانی کے جانور جو پہلے قربانی سے مر جاتے ہیں، بہت زیادہ حادثے میں نے دیکھے. تو لہٰذا بچوں سے ایک یہ ہے کہ بچوں سے دور رکھیں جانوروں کو. ایسی چیز کھلا دیتے ہیں سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، بیمار ہو جاتے. اور ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کھلایا تھا، ڈرتے ہی کہ ہمارا قربانی کا جانور نہیں تو کسی اور کا تھا، سسٹر لوگوں کا تھا. یہ نہ کچھ ہو جائے پھر اور لینے کے دینے پڑ جائے. تو بس نارمل چیزیں اس کو دی جو دینے کا حق تھا. تو بس ایسے ہی سارا دن گزرا بچوں کے ساتھ، بکرے کے ساتھ. کیونکہ قربانی کا جانور جب گھر میں آتا ہے سارا دن بکرے کی طرف ہی دھیان رہتا ہے. نیند بھی نہیں پوری ہوتی رات کو، پھر بولتے رہتے ہیں. تو بس اسی وجہ سے سارا دن اسی میں گزرا.
عید کے عید کے ایک دن پہلے، یہ عید کے نہیں، ہاں عید کے 2 دن پہلے یہ چلے گیا تھا، تو پھر میں نے ساری صفائی کی، پھر روم کی صفائی کی، یہاں سے سارا کوڑا وغیرہ اٹھایا، پھر اگلے دن سین وغیرہ سارا دھویا، کیونکہ اس سے نیکسٹ ڈے عید تھی، تو صفائی وغیرہ تو پھر ضروری ہے، ظاہر سی بات ہے۔ ابراہیم بھی ساتھ چلے گیا تھا، تو سسٹر کے گھر ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے، پتہ نہیں لوگ کیسے ویڈیو بنا لیتے ہیں، کیسے چھوٹی چھوٹی ڈیلی روٹین سینڈ کر دیتے ہیں، مجھ سے بنتی نہیں ہے، کیا کروں سمجھ نہیں آتی، کیا ڈالوں کیا بناؤں، سمجھ نہیں آتی کس چیز پہ کیا ویڈیو ڈالوں۔ تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، میں ڈیلی روٹین میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا چیز شیئر کروں، کیونکہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے ولاگس وغیرہ کا، اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کیونکہ کچھ ایسی پرسنل لائف ہوتی ہے انسان کی، ڈیلی بیس پہ وہ اپنی چیزوں کو شیئر نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، یہ وہ یہ چیزیں میں امپاسبل، یہ میں شیئر نہیں کر سکتی، پرائیویسی بھی انسان کی چیز ہوتی ہے کوئی۔ تو خیر، یہ چھوٹا سا ولاگ تھا جو بچوں کے ساتھ تھا، بنایا میں نے، وہ بھی کافی دن پہلے میں نے اس کو کلپ کو اب میں ایڈٹ کر کے تو شیئر کر رہی آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو بس یہی آج کی ویڈیو میں یہی تھا کہ قربانی کے جانور کے ساتھ ہے، وہ بھی ہمارا نہیں تھا، چلے دل تو لگ گیا نا انسان کا، اور ہو جاتا ہے۔ تو باقی سارا دن ایسے ہی گزرا، صفائی میں، قربانی کے جانوروں میں مصروفیت کی وجہ سے، گھر کے کاموں میں۔ ہاں ایک بات ہے، جو چیز مجھے پسند ہے وہ بکرے کو پسند تھی، میں چائے اور بسکٹ بہت کھاتی ہوں، چائے کے ساتھ بسکٹ یا رس۔ تو جس دن یہ آیا تھا نا، اس سے نیکسٹ ڈے صبح کو اس نے چائے کے ساتھ نہیں، ویسے رس دیے تھے اس کو کھانے کے لیے، تو اس نے بہت شوق سے کھائے تھے، تو میں نے کہا چلو سیم ٹو یو، میرے جیسا بھی کوئی گھر میں ہے جو چائے اور پپے کھا سکتا ہے۔ یہ دیکھو اس کی حرکتیں چیک کرو ایک دفعہ، دیکھو میں تو ڈر گئی تھی کہ چوٹ وغیرہ نہ لگوا لے، میرے مائنڈ میں تو ایک ہی سوال تھا، اسے چوٹ وغیرہ نہ لگ جائے۔ ابھی دیکھنا اس کی کام ہے، یہ کافی دیر سے ایسے کر رہا تھا، پھر میں نے کہا چلو تھوڑی سی اس کی یہاں سے ویڈیو بنا لیتی۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو ٹکرے مار رہا تھا جنگلے کے ساتھ باقاعدہ، میں نے کہا پاگل ہو گیا ہے۔ تو یہ یہاں میں صوفے کلین کر رہی تھی، اچھے سے بہت خراب ہو گئے تھے بہت زیادہ، تو میں نے کہا چلو گیلا کپڑا کر کے تو سرف کے ساتھ تھوڑے سے صاف کر دیتی ہوں، تو اچھے سے، کیونکہ صوفے کا کپڑا پھٹ گیا تھا، کور وغیرہ، اب اس کی کور وغیرہ لینی ہے، تو اتنی میرے پاس تو وہ نہیں ہے کہ میں کور وغیرہ ابھی سے پرچیز کر سکوں، انشاءاللہ لے لوں گی تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے، کیونکہ بچوں نے بہت زیادہ صوفے پینسلیں لگا لگا کے ویسے اوپر گندے کیے ہوئے تھے، جس کو میں نے اچھے سے صفائی کی اس کے بعد میں یہ ٹیبل وغیرہ صاف کری تھی، تو ہر ویڈیو میں نے دیکھا تھا ایسے چٹکی مارتے تو صاف ہو جاتا ہے، میں نے کہا ہاں وہ کیسے، نہیں ایسے نہیں، ویڈیو کو بند کرو پھر صفائی کرو، ویڈیو بند کر کے پھر میں نے اس کی ڈیپ کلین صفائی کی۔ اس کے بعد پھر میں نے مہندی لگائی، پہ جتنا غصہ تھا میں نے عید والے دن نکالنا اپنے ہاتھوں پہ، تو پھر لاسٹ میں نے یہ اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگائی، وہ بھی عید والے دن، تو وہ کیسے لگی آپ لوگوں کو، جتنا مجھ سے گند لگا میں نے اپنے ہاتھوں پہ ڈال لیا، کیونکہ اور کسی کے ہاتھ تو آ نہیں سکتے، تو اپنے ہاتھوں پہ میں نے ڈال لیا۔ تو یہ لاسٹ میں مجھے سسٹر نے ویڈیو شیئر کی تھی، جو میں نے اسی ولاگ کے لاسٹ میں ڈال دیا، قربانی ہو رہی ہے، انہوں نے جانور لیا تھا گائے، تو وہ ذبح وغیرہ کر رہے تھے، تو وہ میں شیئر کر دی لاسٹ پہ۔ تو اگر آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا تو آپ میرے ولاگ کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، جزاک اللہ۔